اب ان کی والدہ گرامیہ، صحیح مسلم چاپ دار الفکر بیروت لبنان، صفحہ نمبر 482۔ اچھا، یہاں پہ کتاب ہے کتاب الجنائز میں، باب کا عنوان یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے اجازت مانگا کہ اپنے والدہ کی قبر کی زیارت کریں۔ حدیث یہ ہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، استأذنت ربی ان استغفر لأمی فلم یأذن لی، میں نے اللہ سے اذن مانگا، میں نے اللہ تعالیٰ سے میں نے اجازت طلب کی، اذن طلب کی کہ میں اپنی والدہ کی قبر کو جاؤں۔ اللہ نے اجازت استغفر اللہ، میں نے اللہ سے اذن مانگا کہ والدہ کے لیے استغفار کروں، والدہ کے لیے طلب غفران کروں، تو اللہ نے اجازت نہیں دی۔ واستأذنت ان ازور قبرها فاذن لی، اور میں نے اجازت مانگا کہ ان کی قبر کی زیارت کروں تو مجھے اللہ نے اجازت دی۔ پھر دوسری حدیث میں بھی یہی ہے، یہ صحیح مسلم ہے بشرح نووی صاحب کی شرح ہے، جزء سابع چاپ دار الفکر، وہی اسی حدیث کی شرح میں کہ دیکھیں کیا کہتے ہیں، استأذنت ربی، میں نے اللہ سے طلب اجازت کیا، طلب اذن کیا کہ میں اپنی والدہ کے لیے استغفار کروں تو اللہ نے اجازت نہیں دی، اور قبر کی زیارت کی اجازت چاہی تو اللہ نے اجازت دی۔ فیہ جواز زیارت المشرکین فی الحیات وقبورہم بعد الوفات، استجیر باللہ۔ اس حدیث میں ہاں اللہ نے اجازت دی ہے کہ وہ اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کریں، لیکن استغفار کی اجازت نہیں دی ہے۔ ہاں تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مشرکین کی زیارت یعنی دیدار، مشرکین کی وزٹ آپ کر سکتے ہیں حیات میں اور ممات میں، موت کے بعد۔ بلے فرمایا وفیہ نہی عن الاستغفار للکفار، اس حدیث میں صریح ہے کہ آپ کافر کے لیے استغفار نہیں کر سکتے۔ وہ کافر کون ہے؟ اس حدیث میں جس کافر کے لیے آپ استغفار، وہ کون ہے آپ مجھے بتائیے لوگو، ہاں وہ کون ہے؟ ہاں اور آپ نے خود اپنی کتب میں لکھا ہے، دیکھو کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں نقص بیان کرے وہ کافر، وہ نجس ہوتا ہے، وہ بالکل وہ اس نے شتم کیا ہے۔ شتم وہی ہے، شتم کی تعریف کیا تھا میں نے آپ کو دکھایا اختصار کے ساتھ کہ آپ الوصف بما یقتضی النقص، کیا آپ ایسی وصف کریں کہ اس میں نقصان ہو، کامی ہو، کمزوری۔ اتنا اس سے بڑا گالی کیا ہے کہ آپ کو کوئی کہہ دے کافر زیادہ مشرک زیادہ، آپ کیا کہیں گے اس کو؟ گالی نہیں کہیں گے اس کو؟